السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو میرا خیر مقدم میری اس چینل آتش پوڈ کاسٹس میں۔ آج میں ایک جنرل تبصرہ ایک انالیسس کرنا چاہوں گا جو میرے ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں۔ تھوڑا بک ریویو بھی ایک کریں گے ہم، تھوڑا بہت اس کے بارے میں بھی بولیں گے۔ کنٹرول، تھوڑا جو ہم یہ بات کریں گے یہ اس موضوع سے جڑی ہوئی ہے کہ کون کنٹرول کرے، ہو ول کنٹرول اس۔ آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس کا نام تھا ریلیجن وداؤٹ ریولیوشن، مذہب بغیر الہام۔ اس کے آتھر تھے سر جولین ہیکسلی۔ تو مصنف نے اس کتاب میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو مذہب یا الہامی خداوندی پہ مبنی جو مذہب ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو خداوند کے احکامات پہ ہوتی ہے، اس مذہب میں جو ہم اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں اس کا اب دور ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس آتھر نے اس کتاب میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب انسان خود اپنا مذہب بنا رہا ہے۔ اس مذہب کی بنیاد عقل یعنی کہ ریزن پر ہے، اور اس کا نام اس کتاب میں اس نے ہیومنزم رکھا تھا۔ مصنف کے نقطہ نظر کا خلاصہ اس کے ان الفاظ میں ہے کہ موجودہ زمانے میں انسان نے بڑی حد تک خارجی فطرت کی طاقتوں کو جاننے، ان کو کنٹرول کرنے اور ان کو استعمال کرنے کی بابت سیکھ لیا ہے۔ اب اس کو خود اپنی فطرت کی طاقتوں کو جاننے اور ان کو کنٹرول کرنے اور ان کو استعمال کرنے کی بابت سیکھنا پڑے گا۔ Man has learned in large measure to understand, control and utilize the forces of external nature. He must now learn to understand, control and utilize the forces of his own nature. تو اس کتاب میں نے جو پڑھا، مجھے یہ لگا کہ یہ ہیں ایک اعلیٰ تعلیم انسان کا یہ عام نظریہ ہے، مگر اس لفظی تک بندی کے سوا اور کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خارجی مادہ کو کنٹرول کرنا جتنا ممکن تھا اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ انسان خود اپنی فطرت کو کنٹرول کرے۔ مادہ یعنی کہ میٹر جو ہوتا ہے نا، خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان بھی خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے مادہ کو کنٹرول کرنا اس لیے ممکن ہوا کہ انسان کے اپنے دماغ کی بنا پر مادہ کے اوپر بالاتری حاصل تھی۔ اسی طرح انسان کو وہ ہستی کنٹرول کر سکتی ہے جو اس سے بڑی ہو، جس کو انسان کے اوپر بالاتری حاصل ہو۔ کوئی اپنے برابر کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک برتر خدا کا عقیدہ درکار ہے۔ برتر خدائی عقیدہ کے سوا کوئی چیز نہیں جو انسان کو قابو میں رکھ سکے۔ لیکن انسان اب اپنے اصول بناتا ہے اور ہم انہی اصولوں کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد وہ انسان اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے اپنی اس غلطی پر۔ یہاں مجھے جان ڈرائیڈن، ایک مشہور انگریز ناولسٹ تھے، وہ اس نے ایک بات بولی تھی، پشیمانی کمزور ذہنوں کی نیکی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ریپینٹنس از دا ورچو آف ویک مائنڈس۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل بات اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اور وہ یہ کہ پشیمان نہ ہونا آدمی کے کمزور دماغ اور پست حوصلہ ہونے کی علامت ہے۔ یعنی وہ آدمی جو پشیمان نہیں ہوتا، جو پچھتاتا نہیں ہے اپنی غلطی پہ، وہی سب سے بڑا کمزور آدمی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ اگر آدمی کی فطرت زندہ ہو تو اس کا حال یہ ہوگا کہ کوتاہی کا واقعہ جب اسے سرزد ہوگا تو وہ کیا کرے گا، تو اس میں ایک پشیمانی کا احساس پیدا ہوگا۔ یہ اس کے دل پر اتنا بڑا بوجھ بن جائے گا کہ اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کرتا؟ اس کو اپنے کیے پر پشیمانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کر کے میں دوسروں کی نظر میں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ اگر آدمی اپنے اندر اعلیٰ حوصلہ رکھتا ہے تو وہ ایسے موقع پر پشیمانی اور اعتراف سے کبھی رک نہیں سکتا۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ غلطی ایسی حالت ہے جس میں ایک شخص چند بنائے ہوئے اچھے اصولوں سے مکر جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان اصولوں سے دور ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں وہ ان اصولوں کو جھٹلاتا ہے، اور وہ اپنے ذات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔
وہ جو بھی سچائی کے اصول ہوتے ہیں، وہ جب وہ اعتراف نہیں کرتا ہے غلطی کا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچائی کے اصول مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں ان سے بڑا ہوں۔ غلطی ماننا غلطی کی اصلاح ہے، اور غلطی نہ ماننا غلطی کو باقی رکھنا ہے۔ اب آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا رویہ اس کے لیے زیادہ درست ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جب انسان سے سرزد غلطیاں ہوتی ہیں، تو تھوڑا یہ موضوع بہت بڑا ہے کہ غلطی کیسے جب ہم غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیسے یہ اس میں غلطی کرنے کے بعد کیسے ہم اپنے آپ میں ایک امپرومنٹ لائے، کہ جب ہم اعتراف کریں غلطی کا، تو اعتراف کرنے سے پھر ایک انسان کے اندر کیا کیا چینجز ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑا موضوع ہے۔ تو کبھی کھل کے ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک ایکسپیرینس میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج سے چند دن پہلے، ہاں جنوری 9 جنوری یا 10 جنوری کو، ہاں اسی بیچ میں دلی گیا تھا۔ 9-10 جنوری کو اسی سال میں دلی گیا تھا، تو وہاں میں نے اپنے دوست سنا کہ یہاں ایک بک ایگزیبیشن ہونے والی ہے اندرا نگر میں، وہ ایک بک ایگزیبیشن، تو میں وہاں چلا گیا۔ تو جب میں وہاں چلا گیا تو دوسرا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں بہت ساری کتابیں تھیں، وہ بہت سارے سٹال لگے تھے، وہ کٹ آؤٹس لگے تھے سٹالوں کے سامنے۔ تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بورڈ لکھا تھا، اس میں لکھا تھا تھنک انکارپوریٹڈ۔ تو میں جب وہاں گیا تو عجیب طرح کی کتابیں تھیں، سیلف موٹیویشن کی کتابیں تھیں، سیلف ہیلپ بکس تھی وہاں۔ تو میں نے ایک کتاب اٹھائی، تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ سوچنے کا آرٹ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو سوچنے کا آرٹ بتایا جائے، اس پہ یہ کتاب تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ کیوں غلط سوچ آدمی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور صحیح سوچ سے کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک کتاب تھی مسٹر پرمود کمار، شاید اس کا آتھر تھا اس کتاب کا، اور اس میں لکھا تھا، اس کتاب کا نام تھا مینجمنٹ تھاٹس۔ میں نے وہ اٹھائی، تو اس میں ایک جملہ تھا، وہ تو میں اکثر بولتا رہتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا اور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمائنز اور آلٹیٹیوڈ۔ اور دوسرا سٹال تھا اس کے سامنے، تو وہاں ایک کیا تھا، وہاں بہت سارے پکچرز تھے، ڈرائنگز تھے، ایک کٹ آؤٹ تھا وہاں۔ اس پہ کیا لکھا تھا، اس کے اوپر ماچس کی ایک تیلی دکھائی گئی تھی، میچ سٹک۔ تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ماچس کی تیلی کا ایک سر ہوتا ہے، مگر اس میں دماغ نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی کوئی رگڑ ہوتی ہے وہ فوراً جل اٹھتی ہے۔ آئے ہم ماچس کی ایک چھوٹی تیلی سے سبق لیں، ہم اور آپ سر رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ دماغ بھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اشتعال پر بھڑک نہ اٹھے۔ ایک انسان وہ ہے جو بھڑکنے والی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، وہ فوری جذبہ کے تحت عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایسا آدمی ہمیشہ ناکام رہے گا۔ دوسرا انسان وہ ہے جو بھڑکانے والی بات ہو تب بھی نہیں بھڑکتا، وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے، پھر اپنا عمل کرتا ہے، ایسا آدمی ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ دوسرا انسان ہے اور پہلا صرف ماچس کی ایک تیلی۔ یہاں میں اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ باقی وسلام۔